ذکر امیر المومنین ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ شب جمعہ کی نسبت امیر المومنین سے بڑی گہری ہے، اور اس وقت دل بڑا منقلب ہوا ہے، اور فوراً کیفیت ایسی ہے کہ بس زبان پر گویا مصائب کی صورت میں ذکر علی رکا ہوا ہے۔ لیکن میں اپنے آپ پر کچھ ضبط کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج کی شب کے حوالے سے مولا کائنات کی شہادت اور ان کے فضائل اور کچھ پیغامات کے حوالے سے بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مصائب پڑھیں گے اور گریہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز مجلس کے بعد تابوت کی برآمدگی ہے۔ آپ حضرات اپنے گھروں سے تابوت کی زیارت کیجیے گا، یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ نام علی پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد۔ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے، آج شب جمعہ کی مناسبت سے اس بات کو سنیے گا، شب جمعہ بھی ہے، شب علی بھی ہے۔ شب جمعہ کی نسبت شب امام حسین بھی ہے، لیکن شب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، اس لیے کہ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب سوال کیا گیا تھا امام معصوم سے، دیکھیں عقاب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت تو سب سے افضل زیارت ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن جہاں مولا کائنات کی بات آ جائے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین کی زیارت سب سے افضل ہے، لیکن علی کی زیارت حسین کی زیارت پر ویسے ہی فضیلت رکھتی ہے جیسے خود ذات علی ابن ابی طالب ذات حسین ابن علی پر فضیلت رکھتی ہے۔ اور حدیث میں وہ فرمایا گیا کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس کا فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے۔ مل کے صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بلکہ جب سرکار ختمی مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب وہاں موجود ہے، نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہیں وہاں نظر آیا، اور انہوں نے جبریل سے پوچھا، وہ جبریل کے استاد کے بھی استاد ہیں سرکار ختمی مرتبت، تو جانتے ہیں وہ اس بات کو، لیکن یہ روایت کو نقل ہو جائے روایت میں اور بیان ہو جائے، لہٰذا جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا علی ہم سے پہلے یہاں آ گئے ہیں؟ ہم تو یہاں اس وقت پہنچے تو کیا علی پہلے سے یہاں چوتھے آسمان پر ان کا نور موجود ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ تو اس بات سے واقف ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کے نور کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو ملائکہ میں وہ ہر شب جمعہ جاتے تھے علی کی زیارت پر، جب آسمانوں پر علی کا نور تھا، یعنی کتنی بات میری پہنچ رہی ہے، وہ آسمانوں پر جاتے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب ملائکہ کا دل بے چین ہو جاتا ہے جب سے علی کا نور زمین پر آیا ہے۔ اب غور فرما لیجئے گا جملہ اور اسے قبول فرما لیجئے گا کہ ان اللہ خلق ملکہ من نور علی و صورت علی، اللہ نے نور علی ابن ابی طالب سے ایک فرشتے کو خلق کیا اور صورت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایک فرشتے کو خلق کیا۔ عزیزوں یہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا یہ نور سے ہے یا نہیں؟ ان کے نور سے فرشتے خلق ہوتے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ۔ نام حیدر قرار بلند کرتے جائیں گے آپ آزاد انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نور سے فرشتہ خلق، تو اللہ نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے نور علی سے ایک فرشتہ خلق کیا جو صورت علی ابن ابی طالب پر ہے، اور ہر فرشتہ شب جمعہ علی کی زیارت، بلکہ اب جملہ بدل رہا ہوں پھر اس میں ایک اور میسج ہے، علی کی شبی کی زیارت کرتا ہے۔ ہیں بھئی آپ میرے ساتھ؟ شبی ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے، اور وہ وہاں پہنچ کر جب علی کی شبی کی زیارت کرتا ہے تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت، کتنی خوبصورت حدیث ہے بہار و انوار کی۔ زیارت علی کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ عبادت علی کی نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ تسبیح علی کی نہیں ہوتی، تسبیح اللہ کی ہوتی ہے۔ زیارت علی کی ہوتی ہے۔ کہ وہ، اور یہ آپ حضرات کے لیے جو سینکڑوں کی تعداد میں سامعین اپنے گھروں میں موجود ہے، کہ وہ عبادت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، وہ یہدون ثوابہ الی محب علی، اور علی کے محب کو ثواب ہدیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ مل کے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ بات پہنچنے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ شب جمعہ کی نسبت ہے، فقط ہماری اور آپ کی نہیں، ملائکہ کی بھی نسبت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ ہر شب جمعہ، اور آج تو شب علی ہے، آج تو شب 21 رمضان ہے، آج تو اللہ جانے کتنے ملائکہ پہنچے ہوں گے
شبیہ علی ابن ابی طالب کی زیارت پر آسمانوں پر، اور روضہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت پر زمین پر، اس لیے کہ امام حسین کے لیے بھی شب جمعہ ان کے حرم کے لیے ہے۔ دیکھیں فقط حسین وہ واحد امام ہیں کہ مولا کائنات کی زیارت، ماشاءاللہ کچھ زائرین مجھے ایک دو کی تعداد میں یہاں پر جو مختصراً تعداد یہاں پر موجود ہیں وہ بھی، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو گھر میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، زائرین اس بات کو جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی زیارت زری کے سامنے پڑی جاتی ہے تو زیارت کا حصہ ہے کہ علی کی زیارت روک دو، پشت بقبلہ ہو جاؤ اور علی کے حرم سے حسین کی زیارت کرو۔ یہ آپ کو کسی اور امام کی زیارت میں نہیں ملے گا، اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ جب امام رضا کے حرم میں جائیں، امام رضا علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے، مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں جائیں زیارت وارثہ مخصوص زیارت ہے، لیکن مولا علی کے حرم میں جائیں جو علی کی مخصوص زیارت ہے، نہیں علی کی زیارت پڑھو، زیارت کے دوران رک جاؤ، پشت بقبلہ ہو جاؤ، حسین کی زیارت کرو۔ یہ تعلق کو سمجھ میں آ رہا ہے علی اور حسین ابن علی میں؟ سبحان اللہ۔ یعنی ذکر علی ابن ابی طالب کا لازمی جز ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ عزیز لہذا شب قدر میں علی کی زیارت کی مخصوصی نہیں ہے، حسین کی زیارت کی مخصوصی ہے۔ مولا کائنات کی آپ زیارت پڑھیں لیکن جو مخصوصی ہے وہ زیارت حسین ابن علی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج حسین کی بھی شب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام، آج شب علی ابن ابی طالب بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جس کو زمین پر اور آسمان میں جس شے کو علی سے نسبت ہوتی چلی گئی اس کا ویسے ویسے احترام ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کے لیے کم سے کم 5 مجلسیں چاہیے۔ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی بھائی؟ جس کی نسبت علی ابن ابی طالب سے ہوتی گئی اس کا احترام بڑھتا چلا گیا، چاہے وہ عرش پر بیت المعمور ہو، چاہے وہ فرش پر کعبہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میرا دل تو اس طرح تڑپ رہا ہے کہ کاش یہاں پر مومنین کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا تو پھر بات کرنے کے لیے جو بات ہے وہ، لیکن آپ انشاءاللہ گھروں میں اس بات کو قبول فرما رہے ہے یا نہیں ہے؟ جناب بیت المعمور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کی نسبت علی سے، کعبے کی نسبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، لہذا احترام بڑھتا چلا گیا جس کی نسبت جیسے ہوتے چلی جائے۔ حتیٰ یہ غور فرمائیے گا ہم قیامت میں بھی پہنچیں گے تو نسبت علی ابن ابی طالب پر ناش کر رہے ہوں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ آئے ہائے، ارے میرے بھائی باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، بہن بھائی کو نہیں پوچھے گا، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، لیکن سب فخر کر رہے ہوں گے محبت علی ابن ابی طالب پر۔ اور یہ میں خطابت نہیں کر رہا، فقط جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں۔ اور حدیث یہ ہے کہ سورہ حقہ کے ذیل میں، سورہ حقہ میں آیت موجود ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ پکار کر کہے گا، فَيَقُولُ وہ کہتا جائے گا، ایک دفعہ نہیں کہے گا، یقول یعنی استمرار ہے، وہ کہتا جائے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، ہاں اقرؤوا کتابیہ، پڑھو 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 میری کتاب پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ بھائی وہ کہہ رہا ہوگا آیت پڑھ رہا ہوں، بالکل ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کالج میں یونی میں کسی بچے کی پوزیشن آ گئی، وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے دیکھو 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 میرا رپورٹ کارڈ دیکھو، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے۔ بھائی جب ہم اسکول لائف میں تھے تو ہمارے یہاں جلدی ہوتی تھی، جو پوزیشن لانے والے بچے جن کی پوزیشن نہیں آتی تھی یا جن کے مارکس فیل کے قریب یا فیل، وہ تو چھپتے پھرتے تھے، قیامت میں بھی ایسے ہی چھپتے پھریں گے۔ منکران علی ابن ابی طالب قیامت میں ایسے ہی چھپتے پھریں گے۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ اور جو محبان علی ہیں وہ کہیں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ۔ انشاءاللہ جب آپ جنت میں پہنچیں اور نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو اس وقت آپ کہہ رہے ہوں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ آج کل وہ پڑھاتے نہیں رپورٹ کارڈ، آج کل سب سے پہلے فیس بک پر اپڈیٹ کر دیتے ہیں اسٹیٹس، یا واٹس ایپ پر اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، تو طریقے بدل گئے، لیکن ہر ایک انسان کو شوق ہے کہ بھائی میری جو کامیابی ہوئی ہے وہ ساری دنیا دیکھے، ہے نہیں؟ آپ اپنی کامیابی ساری دنیا کو دکھاتے ہیں یا نہیں؟ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ ساری تمیز بنا رہا ہوں ایک جملے کے لیے، اور ایک جملہ شاعری یا خطابت کا نہیں، حدیث کا جملہ ہے یہ۔ وہ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، آپ اور ہم سب کہہ رہے ہوں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو، پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ تو بھائی نامہ اعمال میں رپورٹ کارڈ جو ہوتا ہے دائیں ہاتھ میں ہے تو اس میں نیکیاں ہی ہوں گی نا بھائی، نیکیاں ہوں گی نا اس میں۔ بھائی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مومنین کی مدد ہے، صلہ رحمی ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ نامہ اعمال میں جمع ہوں گی۔
تو رپورٹ کارڈ کی کوئی ہیڈ لائن بھی تو ہوتی ہے, کوئی ہیڈنگ بھی تو ہوتی ہے رپورٹ کارڈ کی, یا نہیں ہوتی؟ بھائی ہیڈنگ کیا ہوگی اس رپورٹ کارڈ کی جو قیامت میں ملے گا؟ اس ہیڈنگ میں نہ نماز ہوگی, نہ روزہ ہوگا, نہ حج, نہ زکات. رسول نے ارشاد فرمایا عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. بات پہنچ رہی ہے؟ عنوان و صحیفۃ المومن, عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے صحیفے کی ہیڈ لائن ہوگی حب علی ابن ابی طالب, کہ یہ علی ابن ابی طالب کا محب تھا. اور جب محب کی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہوگی تو محب کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں جب دنیا میں اگر کوئی باطل مجازی محبت بھی ہو جائے تو اس محبت کا بھی تو اثر ہوتا ہے. بھائی محبت کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی باطل صورت میں ہوتا ہے, بھائی حالت ہی بگڑ گئی, بال بگڑ گئے, دیوانگی طاری ہو گئی. علی کے عشق میں جو دیوانگی ہے وہ بڑی مختلف قسم کی ہے. علی کے عشق کی بھی دیوانگی ہے, وہ بڑی مختلف قسم کی ہے. وہ کون سی دیوانگی ہے؟ جس میں کمال شعور ہے. اس دیوانگی میں پاگل پن نہیں ہے, اس دیوانگی میں عقل اپنی معراج پر ہے. اللہ جانے پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. بھائی شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا. اگر بات پہنچ جائے تو دعا کی صورت میں نواز دیجیے گا, شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا. کیوں؟ یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. یہ خوب سمجھ بوجھ کے. بھائی مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. سبحان اللہ. آپ میں سے کوئی نعرہ حیدری تاکہ ان کی نیابت میں بھائی شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. علی کے نام پہ جو دیوانگی ہے اس میں عقل و شعور ہے, اس میں پاگل پن نہیں ہے, لیکن اس کے آثار نمودار. اور میں گزارش کر دوں جتنے سامعین دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بعد از مجلس مصائب کے بعد انشاءاللہ تابوت بھی برآمد ہوگا. یہاں ماتم داری بھی ہے, جو آپ اپنے گھروں سے تابوت کی زیارت کریں گے اور اپنے قلوب کو انشاءاللہ پہنچائیں گے در امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک. تو انشاءاللہ تابوت کی زیارت کے لیے آپ ساتھ رہیے گا مجلس کے بعد. اور جب محبت کے باطل محبت کے آثار ہوتے ہیں تو کیا اس محبت کے آثار نہیں ہیں؟ بھائی کسی سپر سٹار سے, کسی ویسی شخصیت سے کوئی اچھا لگنے لگا کسی کو تو ڈیسک ٹاپ پہ تصویر آ گئی, اس کی ہیئر سٹائل اس کے جیسا ہو گیا. کچھ لوگ تو بولنے چلنے کا انداز بھی اس کے جیسا بنا لیتے ہیں. بھائی جب لسان اللہ سے محبت ہوگی تو زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوگا. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جس میں بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے. میں تو فقط روک رہا ہوں اپنے آپ کو, اس لیے کہ مجھے مجلس مقررہ وقت پہ ختم بھی کرنی ہے, اور اس کے بعد اعمال بھی ہیں انشاءاللہ, اور اعمال بھی اجتماعی طور پر ہم ورچولی اعمال انشاءاللہ سب کریں گے ساتھ میں. تو اپنے آپ دیکھیں, لسان اللہ سے جس سے محبت ہے اس کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوگا. جس سے عین اللہ سے محبت ہے اس کی آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی. جس سے اذن اللہ سے محبت ہے اس کے کان حرام نہیں سنیں گے. یہ ہے محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اثر. لیکن اس اثر کے بعد, اور گزارش یہ ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اپنے جو گھروں پر ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ, یہاں پر ہمارے چند مومنین تو موجود ہیں, لیکن آپ اپنے گھروں میں ساتھ ساتھ اس ذکر علی کو صلوات کی صورت میں یا علی کی صورت میں کہتے جائیں. یہ کہنا عبادت ہے اور یہ زبان کو پاک کر دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے, اللہ اکبر, فرمایا کہ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی, جو زبان سے بول دے, ذکر کر دے علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو, جبکہ وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہو. بھائی فضیلت تو بہت سے بیان کر رہے ہیں, میڈیا پر بہت سے لوگ آ رہے ہیں. فضیلت تو یزید کے باپ نے بھی بیان کر دی تھی, لیکن ایمان نہیں رکھتا تھا نا. اگر فضیلت ایک فضیلت بیان کرے اس پر ایمان بھی رکھتا ہو, فرمایا کہ اللہ زبان سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں یہ, اللہ اکبر. اب بہار الانوار کی حدیث پڑھوں, ایک جلد نمبر 26 اور 27 میں. میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے میں ممبر سے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں, جبکہ میں نے اس حدیث کو کتاب میں شاید آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا اور جرت نہیں کر پایا تھا کہ میں پڑھوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی اور غلط میننگ لے جائے. لیکن اب اتنے عرصے سے مجلس سے نہیں ہوئی نا, تو بس اب دل میں جو کچھ ہے وہ چاہ رہا ہوں کہ پہنچ. تو زندگی میں پہلی دفعہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں, حالانکہ میں نے مطالعے میں میرے آج سے کم 10 سال پہلے سے آئی ہوئی تھی.
سنیں گے انشاءاللہ. غلط راہ کی طرف تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے, یہ علی کی محبت کے لیے ہے, غلط راہ پہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. بھائی حضور نے ارشاد فرمایا, بہار الانوار جلد نمبر 26 اور جلد نمبر 27 دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر, چلیں پڑھ دیتا ہوں, کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا, بلکہ یہ حدیث قدسی ہے, اللہ یہ حضور نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں داخل کروں گا من احب علیا وان عصانی, اور جہنم میں داخل کر دوں گا من ابغض علیا وان اطاعنی. ترجمہ سن لیجئے گا, میں جنت میں داخل کروں گا من احب علیا, جو علی سے محبت رکھتا ہو, وان عصانی, چاہے میری معصیت کر رہا ہو. اور جہنم میں بھیج دوں گا اسے جو علی سے بغض رکھتا ہو, وان اطاعنی, چاہے میری اطاعت کر رہا ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یاد رکھیے گا یہ حدیث گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ اگر علی کی محبت ہے تو گناہ خواہشات نفس کی وجہ سے ہو بھی گئے, بچنے کا امکان موجود ہے. لیکن اگر علی سے بغض ہے تو کتنی نمازیں پڑھتے جاؤ بھائی, کتنے ہی روزے رکھتے جاؤ, چاہے ساری ساری رات جاگ کر رمضان میں نمازیں پڑھو, کوئی نئی نماز ایجاد بھی کر لو. کوئی نئی نماز ایجاد بھی کر لو, لیکن اگر علی سے بغض ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار, اگر سب انسان علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کی آنکھ کو خلق ہی نہ کرتا. دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی, ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی, تو کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے, بھئی دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی, مل کے صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد پر. معجل فرجہم. اس خاطر ہے کہ امیر المومنین نے, میں نے اس کو پوری تقریر کو سنیے گا, فقط یہ ایک کلپ نہیں, اور اس میں نے عرض کیا کہ لسان اللہ سے جسے محبت ہے اس کی زبان پر سچ ہے, جیسے عین اللہ سے محبت ہے اس کی آنکھیں نگاہیں حرام سے محفوظ ہیں, جیسے ید اللہ سے محبت ہے اس کے ہاتھ حرام سے محفوظ ہیں. وہ حدیث گناہ پر لائسنس نہیں ہے, وہ علی سے محبت کی امید ہے بھائی, وہ امید دلانے کے لیے کہ نا امید نہ ہو جانا, مایوس نہ ہو جانا. ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت انشاءاللہ بچائے گی. اور اب اس میں کتنی گزارشات ہیں کہ جو عرض ہو سکتی ہیں. میں آہستہ آہستہ مصائب کی طرف, تھوڑا سا زیادہ مصائب, حق بھی ہے, آج شب جمعہ بھی ہے اور شب شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے, تو حقوق العباد کا, حقوق اللہ تو ہم انجام دیتے ہیں, لیکن حقوق العباد کا جتنا خیال رکھا ہے اور موجودہ حالات میں جو بہت زیادہ ضروری ہے. علی کا چاہنے والا وہ نہیں ہو سکتا کہ جسے مسکینوں کی, یتیموں کی فکر نہ ہو, جسے آس پاس کے اپنے مومن بھائیوں کا خیال نہ ہو, بلکہ سب کا. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون. ابھی اس طرح سے بھی سن لیا کیجیے یار بھائی, یہ کون ہے, مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. یہ نہیں پوچھا کہ کون کس مذہب کا ہے, کس قبیلے کا ہے, کس قوم کا ہے. سبحان اللہ. وہ کریم ابن کریم تھے, امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر تفریق نہیں تھی کہ کون مذہب کا کس قبیلے کا ہے. لہذا خاص طور پر ان حالات میں تو مومنین کے حوالے سے تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ ہے کہ جو اب سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہر ایک کے فائنینشیل حالات سخت ہو گئے نا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ون آف خالی بات نہیں ہوگی اب یہ کہ ایک مرتبہ مدد دوسری مرتبہ نہیں, چونکہ حالات ذرا اب ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے 1 سال تک اس کا جو فائنینشیل کرنچ ہے اس کا اثر باقی رہے گا. تو یہ کنٹینیوس آپ نے سوچتے رہنا ہے, اور آگے انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ حقوق العباد کے حوالے سے کام کرتے رہنا ہے. 1-2 مرتبہ سے رک نہ جائیے گا, بلکہ سوچتے رہیں آگے انشاءاللہ آہستہ 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 آہستہ, اور اللہ رزق میں برکت عطا کرتا چلا جائے گا. نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں
ابھی بھی اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے، عطا اللہ ہی کر رہا ہے، کوئی اور عطا نہیں کر رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں جب فائنینشیل حالات انسان کے سخت ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے انسان پہلے اپنے آپ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آتا ہے اس کی عظمت کیا ہے کہ جب روزہ رکھا ہوا ہو اور ایک روٹی ہو سامنے اور یتیم آ جائے مانگنے کے لیے، فقط گھر میں کسی ایک نے نہیں دی، سب نے اپنی روٹیاں دے دی. یار بات پہنچ رہی ہے؟ مسکین آ جائے دے دیا، اسیر آ جائے دے دیا، 3 دن تک دیتے رہے. تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں فاقے ہو اور اپنی روٹی دے دینا تو وہ شان ہے کہ وَيُطْعِمُونَ، سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ کچھ اناؤنسمنٹس بھی کرنے تھے. چلیں انشاءاللہ اعمال کے اعتبار سے ہے کہ اعمال مجلس کے فوراً بعد تابوت ہے اور تابوت تھوڑی سی ماتمداری ہے انشاءاللہ، اور اس کے چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ اعمال شب 21 رمضان شروع ہو جائیں گے، جس میں آج شب جمعہ بھی ہے تو دعائے کمیل ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ، اور شب قدر کی مخصوص دعائیں ہیں، آخری 10 راتوں کی مخصوص دعائیں ہیں، اعمال قرآنی ہیں، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے تو زیارت امام حسین بھی ہوگی، مناجات امیر المومنین مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد، جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معرکۃ العرب مناجات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ مل کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر. یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ مل کر اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امید ہے کہ آپ سب سن رہے ہوں گے اور بات کو سمجھ رہے ہوں گے. یار چاہے لاک ڈاؤن بھی ہو، گھروں میں بھی بیٹھ کے سن رہے ہوں، ہمارا تو وہ ہے کہ جو مردہ بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے. بھائی ہمارا تو مردہ بھی سمجھتا ہے نا. اسمع افہم، مردے ہی کو تو ہلا کر کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. تو مردے سے کہہ رہے ہیں نا بھائی جس قوم کا مردہ سنتا ہو. مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس قوم کا مردہ سنتا ہو اور جس قوم کا مردہ سمجھتا ہو. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی اور تلقین نہیں پڑھاتا اپنے مردے کے لیے، کوئی اور تلقین نہیں پڑھاتا سوائے مذہب جعفری کے ماننے والوں کے. یعنی کہ کوئی اس حدیث پر عمل نہیں کرتا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. بھائی علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. یار کوئی بات پہنچ رہے. کوئی یہ نہیں سکھاتا. یعنی اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ صرف مذہب جعفری میں ملے گی. قبر تک علم حاصل کرو. قبر میں کون سکھاتا ہے؟ لیکن ہم سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرے رسول فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیری کتاب قرآن ہے، تیرا قبلہ کعبہ ہے، اور پھر ائمہ علیہ السلام ایک کے بعد ایک نام. اللہ اکبر. جنہیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے قبر میں آنے والا ہے. ارے بھائی وہی تو کہتا ہے نا. بھائی آپ ایک جگہ دیار غیر میں جا رہے ہیں، کوئی جاننے پوچھنے والا نہیں ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں بتائے گا. آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر تنہا ہے لیکن ایک بہت بڑا سہارا موجود ہے ایک صاحب کی طرف سے، وہ کہیں گے یار سن لو بھائی وہ نام ہے، بھائی ان سے بات کر لینا، وہ بتا لیں گے انشاءاللہ. یہ اسمع افہم، سن اور سمجھ. ہمارا تو مردہ بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ الحمدللہ نعمت عطا کی ہے، نعمت عظمیٰ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کا جو ہمیں جو اس کا افتخار ہے وہ رہے گا قیامت تک اور جنت میں. ابھی میں مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہ مولا علیہ السلام کے، میں نے شاید 2-4 مہینے پہلے اس بات کو پڑھا تھا. 2-4 مہینے تو خیر 2 مہینے لاک ڈاؤن ہے تقریباً، اس سے پہلے ہی پڑھا ہوگا تو آپ سن لیجئے گا اسے. اور شاید سینکڑوں ناظرین پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پر سن رہے ہوں اسے، کہ وہ جعدہ بن جبیر مخزومی مولا علی علیہ السلام کے کی بہن کے جو بیٹے تھے، وہ ان کو بڑا ناز تھا مولا علی علیہ السلام پر، اور وہ بڑی محبت کرتے تھے مولا علی علیہ السلام سے. تو عتبہ بن ابی سفیان کو بڑا برا لگا
उतबा बिन अबू सुफियान को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि तुम अपने बाप का इतना नाम नहीं लेते जितना अली का लेते रहते हो। ये तो शायद हमारे दुश्मन भी हमें कहते हो, हम अपने बाप का नारा तो नहीं लगाते, पता नहीं है भाई। जितनी मजलिस, जहां मजलिस हो रही हो, किसी ने सुना है कि उसके बाप का नारा लगाए कोई? हम तो अपने इमाम का नारा लगाते हैं, या अली। अगरचे इस नारे को देखकर गैरों ने नारा बनाने की कोशिश की। कराची की दीवारों पर लिखा हुआ था, पाकिस्तान की दीवारों पर लिखा हुआ था नारे हैदरी के मुकाबले में। अब वो नारा मैं आगे कहना नहीं चाहता, लेकिन वो नारे हैदरी या अली का जो रिदम है वो आ ही नहीं पाया। नारे हैदरी जो हम कहते हैं या अली या अली या अली मदद हक हैदर, वो रिदम ही नहीं आ पाया। वो अपनों ने छोड़ दिया वो नारा लगाना, है ना। नादे अली उल मजहर अल अजाइब के मुकाबले में भी भाई अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो वो एक नादे, शुक्र ब्रेक लगा दिया मैंने सही जगह पर, तो वो बन गई। मैं तो कह रहा हूं, मैं जिसका जैसा नसीब हो, जो जिससे मदद मांगना चाहे मांग ले, देख लेंगे कब्र में कौन आता है। भाई तुम मांग रहे हो भागा मुकाबले से जो मैदान छोड़कर, उसका खुदा के शेर ने पीछा नहीं किया। तुम उन पे कर रहे हो भरोसा, कमाल है, पर जिन पे कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बात पहुंच रहा है ना कि इंशाल्लाह कहीं और सफर पे है इंशाल्लाह रूहानी तौर पर, अब फर्श पे नहीं इंशाल्लाह अपने आप को। और अब एक और जुमला कहने लगा हूं, साथ चलेंगे मेरे एक और। भाई गैरों ने ये जो लकब बनाने की कोशिश की, ये जो सिरका अलकाब किया, तो उसमें लकब चोरी किए, नादे अली, नारा हैदरी। एक खुद इसमें से एक लकब है सैयद, जो है वो अली इब्न अबी तालिब का लकब है, और उनकी औलाद को कहा जाता है सैयद। हाशमी सादात हो, उन्हें भी उनसे निस्बत की वजह से सैयद कहा जाता है। अगर कोई बुतों की परस्तिश करता रहा हो, उसके बाद कहां से सैयदना बन गया? यानी सोचने की बात है। शायद मिसाल अभी तक वाज़ेह नहीं हुई, चले अब मिसाल भाई। अब मैं इस पर पाकिस्तान इंडिया की कोई पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन मोदी आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में एक जनायतकार है, यानी उसने बड़ा जुल्म किया हुआ है। लेकिन अगर तौफीक मिल जाए, चले तौफीक तो किसी को भी मिल सकती है, तौफीक मिल जाए, उसने कहा कि मैं अपने सारे जुर्म छोड़ रहा हूं और मैं ये बुतों की परस्त से छोड़ रहा हूं, अंतर मंतर जो कुछ भी है, इसे छोड़ने के बाद मैं मुसलमान हो रहा हूं। हो सकता है प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल। हिदायत तो कभी भी किसी को मिल सकती है। उसने कहा भाई मैं छोड़ रहा हूं बुतों की परस्तिश और मैं मुसलमान हो रहा हूं। जब मैं मुसलमान हो रहा हूं तो आप मुझसे पूछा, अच्छा आप मुसलमान हो गए तो आपने अपना नाम क्या रखा? और उसका जवाब हो, मेरा नाम है अब सैयदना फजलुर रहमान शाह। ये पाकिस्तान के मोमिनीन ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अरे कमाल है, सैयदना आप कहां से बन गए? अगर जगह मेरा इशारा दूसरे नाम की तरफ भी है, लेकिन सैयद तो जनाब कल तक बुतों को पूज रहे थे, आज मुसलमान हो सकते हैं आप, सैयदना थोड़ी बन सकते हैं। या जो आज के बुतों को पूजने वाला हो वो मुसलमान होकर सैयदना नहीं बन सकता। जो लातो मनातो उज़्ज़ा का पुजारी रहा हो, वो अपने नाम के आगे सैयदना कैसे लगा रहे? सैयद उसे कहो जैसे हुजूर ने सैयद कहा। दुरूद उन पर भेजो जिन पर हुजूर ने दुरूद भेजा, जिन पर अल्लाह ने नमाज में दुरूद भेजने का हुक्म दिया। ना कटिंग करो ना वेल्डिंग करो, जो अल्लाह ने सिखाया है वैसे दुरूद भेजो। जो अल्लाह ने जिसको लकब दिया है उसके लिए वो लकब कहो। सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, फारूक आजम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अरे अमीरुल मोमिनीन के लिए इमाम सादिक ने फरमाया, किसी ने इमाम सादिक से पूछा था कि मौला आपके जो फर्जन, पहले इमाम के लिए पूछा, हम आपको अमीरुल मोमिनीन कहें? हालांकि हर इमाम अपने जमाने में मोमिनों का अमीर है, लेकिन कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अमीरुल मोमिनीन ना कहो। पहले ये कहा, वो मेरे जद अली के लिए। फिर आगे कहा, सुन लीजिएगा, कहा अच्छा आपकी जो इतरत में ज़ुहूर फरमाएंगे उन्हें अमीरुल मोमिनीन कह के ज़ियारत करें? कहा नहीं, उन्हें भी ना कहो। कहा मौला उन्हें सलाम कैसे करूं? कहा अस्सलाम वालेकुम या बक़ियत अल्लाह, ऐसे सलाम करो।
अस्सलाम अलैका या बक़ियत अल्लाह, अस्सलाम अलैका अमीर अल-मोमिनीन कह के उन्हें भी ऐसे ज़ियारत ना पढ़ो। कहा मौला फिर, और अजीब जुमला का ये वो लक़ब है, ये वो नाम है जो अल्लाह ने मखसूस किया है, किताब से देख के बात कर रहा हूं, मखसूस किया है मेरे जद अली के लिए। और फिर फरमाया कि इस नाम को कोई नहीं रखेगा क़ब्लहू वला बादहू, नहीं पहले अली से नहीं बाद में अली से, इल्ला काफिरा, मगर ये कि जो काफिर होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। याद रहेगी मजलिस इंशाअल्लाह से, जहनों में अच्छी तरह से, दिलों में महफूज रहेगी। का कोई नहीं कहेगा अमीरुल मोमिनीन मेरे जद से पहले ना जद के बाद, इल्ला काफिरा। मुसलमानों, किसी के नाम के आगे अमीरुल मोमिनीन दे के खुश ना हो जाया करो, समझ लो ये उसके कुफ्र की दलील है। यार 21 रमजान को ये बातें ना करूंगा तो कब करूंगा? मैं पहली मरतबा आपकी खिदमत में यहाँ पर मेलबर्न में शब 21 रमजान हूँ, अल्लाह ने एक मसले समझी, तो कुछ वो बातें ये वो बातें कि जो मैंने जिंदगी भर में कभी मजलिस में नहीं पढ़ी, ये मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ आज। हाय हाय हाय, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बात पहुंच गई, आज का मैसेज पहुंच गया इंशाअल्लाह। और आज 4-5 नुकात मौला कायनात के हवाले से आ गए आपकी खिदमत में। अली से मोहब्बत का असर है। सबसे पहले हमने कहा कि शब जुमा की निस्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, इस शब को बाकी रातों पर वैसी फजीलत हासिल है जैसे अली को बाकी इंसानों पर फजीलत हासिल है। शब जुमा अली की नूर की ज़ियारत, अली की शबी की ज़ियारत आसमान पर मलाइका करते हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका अमीन अल्लाह फी अर्ज़े व हुज्जतहु अला खल्क़े, सलाम उस पर के जो अल्लाह का अमीन है जमीन पर। ज़ियारत पढ़ रहा हूं मेरे भाई, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, मिलकर सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अस्सलामु अलैका अमीन अल्लाह फी अर्ज़े व हुज्जतहु अला इबादे, सलाम उस पर के जो अमीन है अल्लाह का जमीन पर। सुभान अल्लाह। और मैं अपने सामीन से इस हवाले से भी किसी हद तक माजरत खाऊं कि 2 दिन से जो मजलिसें हो रही थी वो एक टेक्निकल रीज़न की वजह से कुछ कभी लिपसिंग आ गए और कभी कोई चीज़, तो वो इतना वो लुत्फ रूहानी तौर पर नहीं महसूस हो पा रहा था। आज इंशाल्लाह उसकी कमी पूरी हो गई होगी, और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है इंशाल्लाह, तो जो व्यूअर्स हैं और जो जहाँ जहाँ तक इंशाल्लाह, तो देखें जनाब अली, शब जुमा आ गई है और शब 21 रमज़ान शब क़द्र है। मौला कायनात की अली के जिक्र की यूं तशनगी नहीं जाती। ये मैं आप सबकी नियाबत में जो घरों में सुन रहे हैं, अली के इश्क की यूं तशनगी नहीं जाती और नमाज इश्क फुरादा पढ़ी नहीं जाती। हाय हाय, सुभान अल्लाह। मिल के सलावत भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बात पहुंच गई। नमाज एक फुरादा पढ़ी नहीं जाती। तो अब हम यहाँ पर अपने चंद मोमिनीन के साथ उसी सोशल डिस्टेंसिंग की उस रियायत के साथ कि जो गवर्नमेंट ने हमें उसूल फराहम किए में उसके मुताबिक यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ हैं, हम एक तरीके से जमात ही में हैं और आपकी जो हाज़री है उसे हम यहाँ महसूस कर रहे हैं आपकी नियाबत में। यहाँ पर ज़री ताबूत की ज़ियारत भी करेंगे जब यहाँ ताबूत बरामद होगा शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। और मुझे यकीन है कि मोमिनीन घरों में वो जिक्र को सुनकर यकीनन वो भी नारा हैदरी अली कहते होंगे, बेशक वो फर्श अदा पर यकीनन वो कहते होंगे, सही ना। आप उनकी नियाबत में यहाँ कहते हैं, आप अपने घरों में कहते हैं, आप मोमिन हैं। सुभान अल्लाह। ये वो करीम अली हैं जिन्होंने दुनिया से कुछ लिया नहीं है, दुनिया को दिया है। ये एक जुमला भी कम से कम 5 मजलिसें जाता है। अली ने दुनिया से कुछ नहीं लिया, दुनिया को अता किया, दुनिया को दिया। जिसे दे दिया उसका हक बनता था या नहीं बनता था, अता कर दिया। हाय हाय हाय,
یار علی حق دیکھ کے نہیں دیا کرتا. علی کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے نا, علی اس اہلیت کے مطابق عطا کرتے ہیں. ارے علی تو چھوڑ دے, علی کا نوا فرزند امام جواد نام ہے نا. جواد کا مطلب کیا؟ جواد اور سخی میں فرق تو یہی ہے. سخی وہ جو استحقاق دیکھ کر عطا کرے. حق ہے, کوئی مستحق ہے, عطا کر دے, سخاوت ہے. حق نہیں ہے پھر بھی عطا کر دے, یہ سخاوت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. جو حق دیکھ کر عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں, جو حق دیے بغیر عطا کرے, حق دیکھے بغیر عطا کرے اسے جواد کہتے ہیں. آئے ہائے, علی کے فرزند جواد ہیں, علی ان کے بھی امام ہیں. علی جب عطا کرتے ہیں, جملہ نام سنا ہوگا آپ نے, زبیر, ہاں تاریخ کا ایک بڑا مشہور نام ہے. تو زبیر نے آ کر ایک مرتبہ مولا علی سے کہا کہ اے علی, یہ بھی شاید میلبورن میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, چلیں آج ہی کسی اور مزاج ہی میں آ جاؤں میں آپ کے پاس. زبیر نے آ کر کہا کہ اے علی, مجھے آپ سے 40,000 درہم چاہیے, اس لیے کہ میرے باپ نے, میں نے حساب کتاب دیکھا اپنا, تو آپ کے والد کو 40,000 قرضہ دیا تھا, تو وہ جو انہوں نے واپس نہیں کیا تھا, تو اب وہ مجھے, تم وارث ہو, تم چاہیے. مولا علیہ السلام نے دے دیے 40,000 درہم, لے کر چلا گیا. اچھا اتنی شرافت تھی کہ کچھ دنوں بعد پھر آیا, لے کر غائب نہیں ہو گیا, آیا اور آ کر یہ اس لیے کہ بھائی آج کل حالات بھی تو اس قسم کے ہیں نا, کہ جب تک معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو 25 فون ہوں گے, اور جب ہو گیا اس کے بعد فون ہی بند ہے, نہ کوئی میسج پہ رپلائی نہ کچھ ہے. تو جو آپ اگر جس سے کوئی وعدہ کریں اسے وہ پورا کریں. دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے. تو وہ واپس آیا, اور واپس آ کر اس نے کہا کہ علی مجھ سے تو غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنا حساب برعکس دیکھ لیا تھا. وہ میرے باپ نے آپ کے باپ کو قرضہ نہیں دیا تھا, آپ کے باپ نے میرے باپ کو قرضہ دیا تھا, حساب غلط دیکھ لیا تھا. تو وہ جو 40,000 درہم تھے وہ تو مجھے دینے ہیں, اور یہ جو 40,000 درہم لیے یہ بھی مجھے دینے, یعنی مجھے اب 80,000 درہم آپ کو واپس کرنے ہیں, کیونکہ آپ کے باپ نے میرے باپ سے قرضہ نہیں لیا تھا, میرے باپ نے آپ کے باپ سے قرضہ لیا تھا. سبحان اللہ, کیا کریم ہے علی. فرمایا کہ فَأَمَّا مَا قَبَضْتَ مِنِّي فَهُوَ لَكَ, وہ جو کل تجھے دے دیا وہ تیرا ہو گیا. جو میرے باپ نے تیرے باپ کو قرضہ دیا تھا وہ بھی معاف کیا, جو کل تجھے دیا تھا وہ بھی تیرا ہو گیا. اس لیے کہ ہم اہل بیت ہیں, ایک بار جو چیز دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. یہ بات پہنچ گئی ہے انشاءاللہ سے. سبحان اللہ, آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. اور عزیزوں, آج بس جتنا ہو گیا ذکر مولا کی طرف سے اور ان کی جانب سے توفیق اور عنایت ہے. اور سوچئے گا, سبحان اللہ, ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے, مولا کائنات نے 1000 غلام آزاد کیے, جو ظاہر میں ہماری کتاب میں موجود ہے. بے شمار زمینوں کو آباد کیا ہے. علی کی زندگی یعنی یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کہیں کہ بھئی مولا کائنات اور کیا کام کرتے تھے سوائے اس امامت کے, نہیں. 1000 غلام آزاد کیے, زمینوں کو, بنجر زمینوں کو آباد کیا, کتنے کنویں آباد فرمائے. 40,000 میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, ایک دن ایسا آیا کہ 40,000 دینار علی نے غلہ صدقہ کیا. 40,000 دینار کسے کہتے ہیں؟ یعنی 4 لاکھ درہم. 40,000 دینار یعنی 40,000 سونے کے سکے. تو سونے کے سکے, اور یہ ایسا نہیں تھا کہ آسمان سے کوئی نازل ہوتے تھے, وہ چاہتے تو پوری کائنات ہی ان کی ہے, لیکن وہ محنت کرتے تھے, اور محنت کے بعد جب وہ حاصل ہوتا تھا تو اسے راہ خدا میں دیتے تھے آگے. یہ ہمیں سمجھانے اور سکھلانے کے لیے تھا. تو 40,000 دینار صدقہ دیا, اور اس رات اس دن اپنی تلوار بیچی, اور تلوار بیچ کر جو پیسے آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تلوار نہ بیچتا اگر رات کے لیے میرے گھر میں کھانے کا انتظام ہوتا تو تلوار نہ بیچتا. یعنی رات کو کھانا نہیں تھا گھر پہ, رات کو گھر پہ کھانا نہیں تھا. 40,000 دینار جس دن دیے اس دن علی کے یہاں رات میں کھانا نہیں تھا. لائے دنیا ایسی مثال کو سامنے, لائے کو ایسی مثال. صدر اسلام میں
ختیجہ اور علی کے ٹکڑوں پر پڑنے والے غنی اپنے آگے لقب لگا لیں تو اس سے کوئی مالدار نہیں بن جاتا. علی نے سخاوت کی وہ مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ جب اچھا دودھ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک عام سی چیز ہے، لیکن اس وقت دودھ بھی اتنا کامن نہیں ہوتا تھا. شہد بہت کم میسر آتا تھا. کسی نے ہمدان سے مولا کے چاہنے والا تھا، بڑا مخصوص شہد بھجوایا تھا. مولا نے وہ شہد مشق میں آیا تھا، وہ مشق کا دھانا کھول کر یتیم بہت سارے جمع ہو گئے علی کے پاس. ہوتا نا جیسے اپنے باپ کے پاس لوگ جمع ہو جاتے، علی کے پاس جمع ہو گئے. علی نے وہ مشق کا دھانا کھولا اور یتیم آئے، اس میں سے شہد لیتے گئے، ختم ہو گیا، نہیں بچا تھا. کسی نے کہا مولا کچھ تو رکھ لیتے، یہ آپ نے سارا ہی دے دیا. فرمایا کہ سورج کی روشنی جس شے پہ پڑتی ہے اس سے علی کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لے. خدا کی قسم معجزہ ہے ذات عزیزوں. آج غم علی کی ایک عجیب کیفیت ہے، اور آپ سب پر بھی ہے اور ہم پر بھی ہے. اس خاطر ہے کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے علی کے گھر کے باہر دودھ کا جام لیے کھڑے ہوئے تھے. امام حسن سے کہتے تھے مولا آپ کے باپ نے ساری زندگی تو ہمیں پالا ہے، مولا یہ آج اپنے حصے کا کھانا ہم علی کے لیے لے کر آئے. قربان ہو جاؤں میں ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. انشاءاللہ بڑی شدت سے دیکھیں. اب ایک بہت زمانے بعد امام بارگاہ کی فرش پہ نصیب ہوا ہے نا، آپ نے بھی آنا میں نے بھی آنا. آج کیفیت وہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہر آنکھ اشکبار فقط نہیں ہوگی، انشاءاللہ صدائیں بلند ہوگی یا علی و یا حسین کے نام کی. اور میرے گھر میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے گھر میں بھی اسی طریقے سے صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. عزیزوں آج فقط زینب اور ام کلثوم یتیم نہیں ہو رہے، آج میں اور آپ یتیم ہونے جا رہے ہیں. آج کوفے کا ایک ایک بچہ یتیم ہو رہا ہے، آج ایک ایک مسلمان، ایک ایک صاحب ایمان یتیم ہو رہا ہے. عزیزوں علی کا حق باپ سے زیادہ ہے. باپ کے مرنے کا اتنا غم نہ ہو جتنا علی کے. عزیزوں آ گئی رات، آج کی وہ رات آ گئی، وہ واحد رات کے جس میں علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی. ساری زندگی جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آج علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی. عزیزوں سن سکو گے یہ بھی مورخ نے لکھ دیا کہاں آل محمد نے بیٹھ کر نماز پڑھی. شب 21 رمضان علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور زندان شام میں علی کی بیٹی نے بیٹھ کر نماز پڑھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزوں رو گے، بہت گریا کریں گے. ریڈ کھول دیجیے گا، بہت گریا کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ سب جانتے ہیں اور میرا ایک ایک سامع جانتا ہے، اس لیے کہ میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، لیکن آج کی شب میں پھر سے توجہ دلاؤں گا. یاد رکھنا علی کے مصائب کا جو آغاز ہے، علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہے. علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہے. علی کے مصائب وہ تھے کہ جب رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کیا تھا اور کہتے تھے نفسی اعلیٰ ظفراتہا محبوست یا لیتہا خرجت مع ظفراتی. اے سیدہ آپ کے جانے سے سانس سینے میں رک گئی ہے، کاش جیسے آپ چلی گئی علی کی سانس میں نکل جاتی. وہ جو علی موت کی تمنا لیے ہوئے تھا 21 رمضان وہ پوری ہو گئی. عزیزوں بہت سخت تھا علی کے لیے زہرا کا پہلو شکستہ دیکھنا. عزیزوں بہت سخت تھا، کوئی زہرا پر ہاتھ اٹھا دے علی کو خاموش رہنا پڑے. عزیزوں جو سامنے موجود ہے وہ اپنا چہرہ پیٹ رہے ہیں، جو گھروں میں ہے وہ بھی ایسے ہی رونا. آج شب 21 رمضان ہے، نہیں معلوم اگلے برس پھر کون زندہ رہے گا، پھر کسے شب 21 رمضان نصیب ہو سکے گی بآخری جملہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سننا علی کو ضربت لگی، فرق شکافتہ ہو گیا، خون بہتا رہا. میں چونکہ اگر 19 رمضان سے یہ ذکر ہو رہا ہوتا نا تو میں ترتیب بار مصائب آج 21 رمضان کے براہ راست پڑھ لیتا، لیکن اب مجھے اتنی اجازت دو کہ دیکھو شب 21 رمضان یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے نا یا امام بارگاہ میں، تو مجھے اجازت دو میں تھوڑا سا 19 رمضان سے پھر ربط بنا دوں
ताकि मैं 21 रमजान तक आ जाऊं और फिर इंशाअल्लाह शहादत के मसाइल पढ़ेंगे। और अगर है हिम्मत और दम है तो मेरे साथ ये अली कहकर रोते जाना और गिरिया करते जाना। अली 19 रमजान की सुबह को पहुंचे थे, इब्ने मुलजिम को बेदार किया। मैं कहूंगा मौला इसे ना उठाइएगा, लेकिन अली का जवाब ये होगा, जब अली अपने कातिल को बेनमाजी नहीं देख सकता तो अपने शिया को बेनमाजी कैसे देखेगा। अली ने इब्ने मुलजिम को उठाया, बेदार किया, माज़ने पर पहुंचे। अजीजों, ये जिंदगी की वो अजीब अजान थी जो अली ने दी है। माज़ने पर पहुंच कर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये अजान बीबी ज़ैनब ने सुनी होगी, अल्लाह जाने क्या कैफियत हुई होगी। अली नमाज के लिए पहली रकत है, अली सजदे में। एक जो कायनात के सबसे शकी इंसान ने वो तलवार कि जैसे जहर में बुझाया हुआ था, उसने कहा था कि अगर मैं इसका जहर का कतरा दरिया में डाल दूं ना, दरिया की मछलियां मर जाएंगी। अली का उठता हुआ सर था, इब्ने मुलजिम की गिरती हुई तलवार थी। अली ने कहा फुस्तु और अब्दुल काबा, काबे के रब की कसम, अली कामयाब हो गया। जमीन में फिर गए, सर को रखा और कम मिन्हा, कूफे की खाक को अपने सर पर रखा। कम मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से खल किए गए, इसी में पलटाए जाएंगे, इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। उसके बाद आसमान की तरफ देखकर कहा, सुबह के आसमान तू गवाह रहना, तूने कभी अली के उठने का इंतजार नहीं किया, अली ने तेरे निकलने का इंतजार किया। उसके बाद कहा, है परवरदिगार, जब कयामत में अंबिया और मुरसलीन तेरे सामने जमा हो तो उनके सामने मेरे लिए गवाही देना, अली ने तेरी इबादत में कभी नहीं की थी। ये कहकर अली गुनूदगी में चले गए। अली के असहाब साथ में थे और अली के बच्चे साथ में थे। कुछ देर बाद जब आंखें खोली, देखा हसन भी हैं, अली के बकिया बेटे भी हैं। अल्लाह अकबर, आज किस किस को पुरसा देना, आज अब्बास को पुरसा देना। सीना फट रहा है। या अबुल फजल अब्बास, एहसानिए हैदर, अली के दिल में आप पुरसा कबूल कीजिएगा। आज अब्बास यतीम हो रहा है, आज ज़ैनब यतीम हो रही है। अली ने अपने बच्चों को देखा, कहा कि मेरा हुसैन नजर नहीं आता। हुसैन बाप के कदमों की तरफ बहुत शिद्दत से लिपट कर, और मैंने ये जुमला जो है ये मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना है, अपने रुखसारों को हुसैन ने बाप के तलवों पर रखा हुआ था और मलते जाते थे, बहुत रो रहे थे। हुसैन को लिया, अपने सीने से लगाया, कहा मेरे लाल हुसैन, ये देख दादा इब्राहिम खड़े, ये देख नाना रसूलुल्लाह खड़े, ये देख तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा खड़ी, ये क्या कहेंगे, अली का बेटा था, सब्र न कर सका। बस ये तस्लीयत देने का अंदाज फिर हमें करबला में नजर आया, जब बूढ़े बाप ने जवान के कलेजे से बच्ची का बाल खींचा, अकबर का कलेजा हिला, हुसैन ने अकबर को जमीन पर रखा, कहा मेरे लाल अकबर, ये देख दादा इब्राहिम खड़े। अजीज, आज कोई रोते रोते गश खा जाए तो कुछ बईद नहीं है, इसलिए कि अब तक दिल में ऐ सैयदा पुरसा कबूल फरमाइएगा। मैंने किया मैं खाली रब्त बना दूं। 19 रमजान जरबत लगी, अली घर पे पहुंचे, घर से पहले अपने असहाब से कहा कि जाओ चले जाओ। इसलिए कि जब मेरी बेटियां मुझे देखेंगी मेरे गिरिए की आवाज बुलंद होगी। अली पसंद नहीं करता किसी नामहरम के कान में ज़ैनब के गिरिए की आवाज पहुंच जाए। जिस कूफा में अली ने बीबी की आवाज का पर्दा करवाया, उसी कूफा में ज़ैनब का सर खुला था। छोड़ दिए दरमियान के कुछ वाकयात मैंने छोड़ दिए, ठीक है, इसी तरह रहने दें, यही हक है आज इसी तरह से जी। और उसके बाद अली ने वसीयतें फरमाई, कई वसीयतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम का, यतीमों का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा शिकम भरा हुआ हो और यतीम भूखा तुम्हें देखता रहे। अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, कुरान का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो गए तुमसे कुरान पर अमल करने में आगे बढ़ जाए। अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, देखो काबे का ख्याल करना, उसके हक को अदा करना। और असहाब अली के जमा थे, जब असहाब अली के जमा थे तो एक जुमला कहा बड़ा दर्द भरा है, कहा ऐ मेरे क्या है कूफे वालों, देखो इस पर्दे के पीछे मोहम्मद और
मोहम्मद की नवासियां हैं, इस पर्दे के पीछे फातिमा की बेटियां हैं, ये एक दिन कूफा आएंगी, इनका ख्याल रखना। कातिल को गिरफ्तार करके अभी ताबूत बरामद होगा, अभी ताबूत बरामद होगा। ये जनाजा है अली का, शाह खैबरगीर का। आज बाबा मर गया है, शब्बर और शबीर का। आज बाबा मर गया है, शब्बर और शबीर का। सुन लेना, जब अपनी औलादों को बुलाया और हसन मुश्तबा के हाथ में उनका हाथ दिया, कहा आज से तुम्हारा मौला हसन है। बार बार अली गुरूदगी में तशरीफ ले जाते थे। जब कुछ निगाहों को खोला तो सुना उम्मुल बनीन गिरिया फरमा रही हैं। उनको बुलाया, कहा बीबी आपके गिरिए का इस वक्त सबब क्या है? कहा ए आका, अल्लाह जाने पता नहीं अब्बास से क्या खता हो गई, आपने अपनी हर औलाद का हाथ तो दिया हसन के हाथ में, लेकिन मेरे अब्बास का हाथ नहीं दिया हसन के हाथ में। कहा नहीं, अब्बास से कोई खता नहीं हुई, अब्बास का मौला कोई और है, अब्बास का इमाम कोई और है। हुसैन को बुलाया, अब्बास को बुलाया। अजीजों सुन लेना, या हुसैन कह के जिसमें जिंदा दम है। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, कहा अब्बास आज से तेरा मौला हुसैन है। कहा ला तशरबिल मा क़ब्ल अन यशरबा अत्फाल हुसैन, खबरदार पानी ना पीना जब तक हुसैन के बच्चे पानी ना पी ले। रुक जाना भी, रुक जाना। असबक बिन नबाता व आखिरी साहबी जिन्होंने मौला अली से मुलाकात की है, वो मुलाकात करके जब बाहर आए तो बकी असहाब ने सवाल किया अली की क्या कैफियत थी। कहा अली की पेशानी पर एक जर्द पट्टी बंधी थी, मैं पहचान नहीं सका कि पेशानी ज्यादा जर्द थी या पट्टी ज्यादा जर्द थी। अल्लाह अकबर। हुजूर इब्ने अदी ने मुलाकात की, बहुत रो रहे थे, हुजूर बहुत रो रहे थे। कहा ए हुजूर ना गिरिया कर, अली दुनिया के गमों से आजाद हो गया। कहा मौला मैं तो अपने यतीमी पर रो रहा हूं। कहा हुजूर तेरी क्या कैफियत होगी जब तुझसे कहा जाएगा कि मुझसे बेजारी करना। कहा मौला मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन आप परिवार नहीं छोड़ूंगा। ये असहाब से बातें की और वक्त आखिर आगे शबे 21 रमजान ही अली को दफन कर दिया गया है। अब वो कैफियत आ गई कि रुखसत आखिर है, अली की औलादें जमा है। मैं हाथों को जोड़ के करूंगा, अजीजों मेरी जबान साथ नहीं दे रही है, लेकिन जब अली की औलादें जमा थी, देखो ज़ैनब ने अली का जख्मी सर देखा है, इसी ज़ैनब को तिल्ले ज़ैनबिया से हुसैन का जख्मी सर भी देखना है, लिहाजा बार बार ज़ैनब को देखा। अली गुरूदगी में चले जाते थे। एक कैफियत आई, कहा मेरे बच्चों खुदा हाफिज़, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा लेने आ गई, तुम्हारे चाचा रसूल अल्लाह लेने आ गए। अली ने निगाहें बंद कर ली। अलविदा या अमीरुल मोमिनीन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला क़द क़ुतिल हुसैन बिन करबल, अला क़द क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन। मेरे सीने में जितना दम है, जब तक दम है बढ़ता जाऊंगा। हसन ने गुस्लो कफन का एहतमाम किया, घर में गुस्लो कफन हो रहा था। ज़ैनब रो रही थी, उम्मे कुलसूम रो रही थी। अली का जनाजा रात की तारीकी में चला। दो तरफ से हसन और हुसैन ने उठाया था, दो तरफ से जिब्राइल और मीकाईल ने उठाया था। मैं कहूंगा है जिब्राइल और मीकाईल इस ताबूत को उठाने कूफा में आ गए हो, लेकिन करबला में आना एक लाशा होगा, बेगौरों का बल लाशा, कोई उठाने वाला नहीं था। एक बेटा था, मातम करना, चेहरा बीटना, कोई नहीं था। हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। अजीजों हसन ने अली को दफन किया। हुक्म है जब दफन करो चेहरे का रुख किबले की तरफ कर दो, लेकिन जब सज्जाद ने हुसैन को दफन किया, लाश पर सर मौजूद नहीं था। कहा बाबा सर नहीं है, कहा किबला रखूं? सज्जाद ने अपनी कटी हुई गर्दन हुसैन की रगों पर, सज्जाद ने अपने लब हुसैन की कटी हुई गर्दन पर रखे। कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या बना रसूली का ताबूत वहां है। अजीजों मोमिनो हैदर तल्लार का मातम कर लो, मोमिनो
السلام علیکہ یا امیر المؤمنین وابن سید المسیحین السلام. آ جائے تابوت یہاں لے آئے مومنین تاکہ زیارت کریں گے. میں توسل پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد نوحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یا برسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عزیزوں، علی یتیموں کا بابا ہے، یتیموں کے باپ کا ماتم ہے. عزیزوں، جب یہ تابوت بی بی زینب نے دیکھا ہوگا، جب یہ تابوت حسین نے اٹھایا ہوگا، اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی، لیکن تابوت سے علی نے کہا ہوگا اے حسین میرا جنازہ تو اٹھ گیا ہے لیکن تیرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. حسین کا لاشا کربلا میں تھی. یا علی یا حسین، یا علی یا حسین.